مسیح میں آپ سب کو سلام۔ ہمارے ساتھ بہن عطیہ ہے جن کا تعلق گلشن نور سے ہے، تو آئیں ہم سب مل کر بہن عطیہ کی زبانی گواہی سنیں گے کہ خداوند نے ان کی زندگی میں کیا کام کیا۔ خداوند کی جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام عطیہ شاذر ہے اور میری گواہی یہ ہے کہ میرا چرچ سے کوئی بھی رابطہ نہیں تھا۔ میں بس موبائل پہ میسیج سن لیتی تھی اور گھر پہ کبھی ہو کبھی نہیں دعا کرتی تھی۔ ایسے ہی میں نے میسیج سنا کہ یہ سال بحالی کا، اور میں نے جب بحالی کا روزے رکھے تو روزے جب میں نے رکھے تو میں چرچ نہیں جا رہی تھی۔ روزے رکھے، روزے ختم ہو گئے، میں نے کہا پتہ نہیں شاید میرے روزے خدا کو قبول نہیں ہوئے۔ ایسے ہی میں اپنی نانوں کے گھر پہ گئی، میری ماموں کی بیٹی نے مجھے بولا کہ آپ چرچ آئیں باجی، جس چرچ ہم لوگ جاتے ہیں اس چرچ آئیں، پاسٹر جی جب دعا کرتے ہیں تو دیکھنا میرے فیس پہ الرجی تھی، میرا فیس پورا بھرا ہوا تھا، تو آپ ایک دفعہ آئیں گی تو یہ الرجی ختم ہو جائے گی۔ میرے پاپا پر بھی پاسٹر جی نے دعا کی تھی تو میرے پاپا بالکل ٹھیک ہے، آپ ایک دفعہ چرچ تو آئیں۔ اور ہم لوگ جب سنڈے کو چرچ جانے لگے تو چرچ کہیں اور جا رہے تھے، لیکن خود بخود ہی ہم لوگ اس چرچ چلے گئے۔ ہم نے کہا یہ چرچ سے تو کافی لیٹ ہو گئے، ایسا کرتے ہیں جو میرب نے چرچ بولا تھا وہ 10 بجے لگتا ہے، ہم لوگ نا 10 بجے چرچ جاتے ہیں۔ ہم اس چرچ میں گئے، وہاں ورشپ ہو رہی تھی۔ جب پاسٹر جی کے چرچ آئے وہاں ورشپ ہو رہی تھی، اور ورشپ میں اتنا زیادہ مسا تھا خدا کا کہ جب میں دعا کر رہی تھی جیسے نارمل دعا ہوتی وہ دعا نہیں مجھ سے ہو رہی تھی، میں صرف روح میں دعا کر رہی تھی۔ اور جب میں دعا کر رہی تھی تو دعا کرتے ہوئے میں نے جب خود دیکھا دعا میں کہ میں نے اپنا فیس آزاد دیکھا، بحالی دیکھی، اپنے بچوں کو دیکھا، بحالی میں نے خود میں، اپنے بچوں میں، اپنے ہسبینڈ میں دیکھی۔ اور جب میں چرچ ختم ہوا میرے ماموں نے پاسٹر جی سے ملوایا، پاسٹر جی نے دعا کی، میں رو رہی تھی، پاسٹر جی نے دعا کی، پاسٹر جی نے کہا یہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ ہوتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے اور یہ الرجی چلے جائے گی، آپ پریشان نہ ہو۔ ایسے ہی ہم لوگ جب روٹین میں آئے، چرچ جانے لگے، نائٹ پرے میں گئے، سنڈے کو چرچ جا رہے تو ایسی آہستہ آہستہ الرجی بالکل چلے گی، چہرہ صاف ہو گیا، آزاد ہو گیا۔ اور جیسے ہی ہم لوگ چرچ آ رہے تھے تو پاسٹر جی اور بوا جی سے ہم نے سیکھا دعا اور روزے کے بارے میں، میسیج سنے دعا اور روزے کے بارے میں، اور ہم نے ایسے میں نے روزے رکھے، پھر دوبارہ روزے میں نے رکھے، دوبارہ 40 روزے رکھے۔ تو 40 روزوں کا میرا مقصد تھا کہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہیں، میں میرے ہم چاروں مل کر چرچ جائیں، میں اکیلی چرچ نہ جاؤں، جیسے نائٹ پرے میں بھی وہ میرے ساتھ آئیں، فرائیڈے میٹنگ میں بھی وہ میرے ساتھ آئیں، سنڈے میٹنگ میں بھی وہ میرے ساتھ آئیں۔ اور ایسے جب یہ میرے 40 روزے ختم ہوئے تو میں سوچ رہی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں کہ خدا نے میری زندگی میں کام کیا۔ میں ایسے گھر پہ کام کر رہی تھی، کام کرتے کرتے میں نے سوچا جو میں نے پہلے روزے رکھے ہیں لگتا ہے خدا کو وہ قبول ہی نہیں ہوئے، قبول ہی نہیں، خدا نے کہ مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ ویسے ہی ایک دم سے میرے اندر سے آواز آئی کہ خدا نے قبول کیا، خدا نے بحال تو کیا، بحالی کے روزے تو خدا نے بحال کیا، اب آپ چرچ جا رہے ہو، چرچ جانے لگے تو یہ بحالی تو ہے، خدا نے بحال تو کیا ہے۔ پھر ایسے میں نے اپنے ہسبینڈ سے یہ کہا بھی نہیں کہ وہ چرچ میرے ساتھ جائیں، فرائیڈے میٹنگ میں جائیں، نائٹ پرے میں جائیں، وہ خود بخود ہی میرے ساتھ گئے، فرائیڈے میٹنگ میں گئے، نائٹ پرے میں گئے۔ اور جب پہلے دن وہ نائٹ پرے میں میرے ساتھ گئے تو پاسٹر جی دعا کر رہے تھے کہ جن کو پاک روح چاہیے وہ آگے آ جائیں، تو وہ سب جتنے لوگوں کو پاک روح چاہیے تھی وہ آگے آئے۔ تو میں نے بھی ان سے کہا کہ آپ بھی جاؤ، انہوں نے کہا نہیں میں پہلی دفعہ آیا ہوں، ابھی نہیں، میں بھی نہیں جاؤں گا، جب میں میرا دل مجھے کہے گا تو میں چلا جاؤں گا۔ تو ایسے ہی جب وہ آگے نہیں گئے لیکن پاسٹر جی پرے کر رہے تھے، ان پہ بھی پرے کی، سب پہ پرے کی، بہت سے لوگوں کو پاک روح ملا تھا چرچ میں، اور ان پہ بھی جب آگے پاسٹر جی نے پرے کی، جب آگے بھی نہیں تھے پھر بھی پاسٹر جی نے ان کے لیے پرے کی، ان کے دل پہ ہاتھ رکھ کے، سر پہ ہاتھ رکھ کے پاسٹر جی نے پرے کی۔ ان کے فیس پہ بھی تھوڑی بہت الرجی تھی، ہاتھوں پہ الرجی تھی، اور اسی دن سے ان کی الرجی چلی گئی، اور ان کو اسی وقت مطلب اسی جگہ جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے خدا نے اپنا پاک روح عطا کیا، خدا کا شکر ہے۔ اور اب وہ جو ہے چرچ بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں، نائٹ پرے میں بھی جا رہے ہیں، فرائیڈے میٹنگ میں بھی جا رہے ہیں، سنڈے کو بھی جا رہے ہیں۔ اور ایسے میرے بچے بہت تنگ کرتے تھے چرچ میں، بہت زیادہ ہی ایسے، پھر میں نے خدا سے دعا کی اور خدا نے مجھ پہ ظاہر کیا کہ مسا نہیں ہوئے، کیونکہ میں نے انہیں گھر پہ مسا کروایا تھا، اور پاسٹر جی نے کہا کہ گھر پہ جو ہے بائبل کو آپ اپنے کلام کو آپ اپنے مطابق نہ کریں، جو کلام میں لکھا ہے وہی کریں۔ پھر پاسٹر جی نے میرے بچوں کو مسا کیا، میری بے ترتیب زندگی میں ترتیب آئی ہے، خدا کا شکر ہے، آمین۔